شیخ عبدالرحمان تفسیری کا بغداد پہنچا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شیخ کا پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے شیخ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، 30 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے، میں نے قضاء و قدر پر مکمل ڈیوٹی دی ہے، ڈیوٹی پر کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں ولی میری نگاہوں سے آتے ہوئے جاتے رہے، کوئی مرضی نہیں، لیکن کیا وجہ حضرت شیخ کو میں نے آج تک بھی نہیں دیکھا۔ اللہ انہوں نے محمود سبحانی قطب ربانی سید شیخ محمد عبد القادر جیلانی فرمایا اس مرید کا کام شیخ عبدالرحمان تفسیری کے مرید سنو، جا کر اپنے شیخ کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ پیغام پہنچا دینا، یہ کہہ دینا کہ آپ کو قضاء و قدر کے باہر دروازے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ تو قضاء و قدر کے دروازے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اندر کا معاملہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے سے آج تک میں نے آپ کو جاتے آتے نہیں دیکھا، ہزاروں اولیاء کو دیکھا۔ شیخ عبدالرحمان اپنے شیخ کو کہہ دو کہ اب آنیت میں میرے آنے اور جانے کا دروازے یہ لگ رہے وہ مخصوص دروازہ ہے جس دروازے سے کوئی بلی آ جانے حضرتی تابری بے وحدی انابی حضرتی تابری بے وحدی یسلمونی وحسبی ذوالجلالی کوئی بڑی میرے ساتھ نہیں ہوتا کہ اکیلا اس دروازے سے آتا جاتا اور پھر اندر جو احدیت میں ہو رہا ہے، جو فرامین جاری ہو رہے، جن کو عہدے مل رہے، جن کو لباس ولایت مل رہا ہے، اے عبدالرحمان شیخ عبدالرحمان ان سے کبھی سے کہا کہ اپنے شیخ سے کہہ دینا کہ فلاں جو ولایت کی خبر آپ کو ملی تھی میرے ہاتھوں سے ملی تھی، آپ کو جو ترقی ولایت میں ملی تھی وہ میرے ہاتھوں سے ملی تھی، فلاں موقع پر جو آپ کو لباس ملا تھا وہ میرے ہاتھوں سے ملا تھا، مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ کو کیا معلوم، آپ کو باہر ہے اندر کی بات کا آپ کو کیا پتا۔ جب وہ مرید شیخ عبدالرحمان تفسیری کے پاس پہنچا کہنے لگا حضرت شیخ تو یہ فرما رہے، اور جب آپ نے دلائل دیے نا باقاعدہ کہ فلاں موقع جو خلط فاضلہ ملی ہے، فلاں موقع پر جو خلط ولایت ملی ہے، فلاں موقع پر جو آپ کی ترقی ہوئی ہے، وہ سب میرے ہاتھوں سے۔ یہ بات تو ایسی تھی کہ شیخ عبدالرحمان تفسیری کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہی نہیں تھی، اور واقعہ یہ بات شیخ فرمانے کہا شیخ نے یہ فرمایا، ان کا صدقات سچ فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی نے، واقعی میں ان کے مرتبے کو نہیں سمجھتا، ان کا بارگاہ احدیت میں مقام ہی کچھ اور ہے، اللہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مرتبے کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صاحب حق جہاں کرتے ہیں الہیہ کے خوف سمندر میں ہوتے لگا رہے، جس عام ولی کی جہاں تک رسائی علم کی نہیں ہے، وہ ہوئے خوف میں دریا جو خاص الخاص ہے اس میں آپ ہوتا جائے۔ اسے پاک کے مرتبے اور مقام کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے غوثیت عظمیٰ کا تاج پہنایا ہے، آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ غوثیت عظمیٰ بہت اونچا ہوتا ہے، یعنی جتنے اب ولی ہوں گے، جس ولی کی جو ترقی ہوگی، یہ سب حضور غوث پاک کے پرمیشن سے، آپ کی منظوری سے، جو کہ غوثیت عظمیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ عہدہ غوثیت عظمیٰ کا آپ کے سر پر کب تک رہے گا؟ قیامت تک، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت تک غوث پاک کی غوثیت عظمیٰ کے تحت اور عہدے پر فائز ہے، پھر امام مہدی کو وہ عہدہ تفویض ہو جائے گا، عطا ہو جائے گا۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، حضور غوث پاک سے عقیدہ رکھنے والا انشاءاللہ دنیا سے بہت توبہ جائے گا، بہت ایمان جائے گا، اور غوث پاک کا جو دشمن ہے وہ شیطان کے گردے میں آ چکا ہے سمجھو، اور اس کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا اے لوگوں تم مجھے اپنے مثل نہ سمجھنا، اپنے مثل نہ سمجھنا، کیونکہ میرے مثل ولیوں میں کوئی نہیں ہے، اور تم اپنے مثل اگر سمجھو گے تو تمہارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مثل کہنے والے وہ گمراہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ بزرگان کو اپنے مثل کہنے والے گمراہ ہیں۔ مولانا جلال الدین سیوطی حضرت رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسند شریف میں فرمایا کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کب کسے زبدار حق آگاہ شد۔ اور سے لوگ جو گمراہ ہوئے نا وہ اسی لیے ابدال حق کو انہوں نے پہچانا، انہوں نے اپنی مثل سمجھا تو گمراہ ہو گئے۔ یاد رکھو ان کو اپنے مثل اللہ اللہ میں سمجھتا بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی گمراہی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو بے مثال بنایا ہے، بڑا اونچا مقام۔ ایک واقعہ جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسند شریف میں تحریر فرمایا وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے کئی موقع پر بتایا کہ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مسئلے معرفت کے حکایتوں میں حل فرمایا، حکایتوں میں بیان کیا۔ حکایت کہیں دلی کی ہدایت ہے، کہیں خرگوشی ہدایت ہے، کہیں پیٹی کی ہدایت ہے، کہیں لیلا مجنون کی ہدایت ہے، کہیں کہ بانسری کی ہدایت ہے، یہ سارے ان میں بڑے بڑے معرفت کے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسند شریف میں فرمایا کہ ایک بقال تھا سبزی فروش، بقال جی جو سبزی اور فروٹ وغیرہ بیچتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے شربت کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں اس کی دکان پہ جی مختلف، تو یہ بقال تھا، عربی میں فارسی میں اس کو کہتے ہیں بقال۔ یہ بقال سبزی فروش، اس کے پاس ایک طوطی تھی، طوطی انسان کی طرح کلام کرتی ہے، سمجھے؟ طوطا اور طوطی آپ جانتی ہیں نا، طوطی انسان کیا بولتی ہے نا، بڑا کلام انسان کیا کرے، ایسا مانگی انسان بول رہا ہے، سب کلیئر میں بولتی ہے۔ تو یہ طوطی اس بقال کے پاس تھی، بڑی خوش نوا تھی، بڑی خوش نوا تھی، بہت اچھا کلام کرتی تھی، اور اس کی سریلی آواز اتنی تھی کہ لوگ دور دور سے اس کے دکان پہ آ کے سودا لے جاتے تھے۔ تو طوطی کی وجہ سے اس کی دکان چمک رہی تھی۔
یہ جب اپنے گھر جاتا تو طوطی کو چھوڑ جاتا وہیں، وہ حفاظت بھی کرتی ہے، نگرانی بھی کرتی ہے دکان کی. بتاؤ سبحان اللہ، ایک طوطی ہے اور طوطی اتنا کام کر رہی ہے. جب ایک دن بقال اپنے گھر گیا تھا، طوطی نگرانی کر رہی تھی دکان کی، تو مولا روم فرماتے کہ بلی جو ہے اس دکان میں آئی. بلی نے چھلانگ لگائی تو طوطی بیچاری، بلی ظاہر کہ بلی کے سلوک دبدبے سے آگے پھر گئے، انہیں لگی گھبرائی کہ کہیں یہ بلی مجھے مار کھا نہ جائے. تو وہ طوطی ایک دم پھڑپڑائی، اڑی تو لوگوں نے بادام کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی اوپر،